سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، سلسلہ گناہوں کا بڑھا حدیث بات چل رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حدیث مروی ہے بخاری شریف کتاب الایمان سے، فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اس نے حضور کی بارگاہ میں چند سوال کیے تھے، اور ایک سوال یہ کیا کہ قال یا رسول اللہ ما الاحسان، احسان کیا ہے؟ قال الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ممکن ہے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها۔ یہ مختصر حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث طویل ہے، تقریباً 2-3 دنوں سے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیان کر چکے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو دیکھنا دنیا میں ممکن ہے، لیکن اس طرح ممکن ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے، لیکن جو ممکنات ہمارے نزدیک ہیں، جو ذرائع ہمارے پاس ہیں، وہ تمام ذرائع ناکافی ہیں، اور ان ذرائع کے مطابق پہلے جیسی کہ وہ آواز جیسی پہلے تھی، ان ذرائع کے مطابق اللہ کا دیدار کرنا مشکل کام ہے۔ اور جس طرح اللہ دکھانا چاہتا ہے اس طرح اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ جسے چاہے اپنا دیدار کرا دے، یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اتنے منہمک ہو جاؤ، اتنی جستجو اور اتنی لگن اور اتنی توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ جس طرح کسی کو دیکھ کر اس کی طرف پوری توجہ دے کر اس کام کو انجام دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس کام کو کرو۔ اور اگر یہ تم نہیں کر پائے تو کم از کم اتنا تصور کرو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے اس عمل کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں جو نکات تھے وہ بیان کر چکے ہیں۔ اگلا سوال تھا، آنے والے نے جو شخص آیا تھا حضور کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ فرما دیجیے کہ قیامت کب آئے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت کے بارے میں جانتے کہ قیامت کب آئے گی تو بتا دیتے، لہذا حضور بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، تو عقل کے اندھوں کو اس بخاری شریف کی اس روایت اور ان الفاظوں سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مثال کے طور پر کی کو ختم کر دو، مثال کے طور پر ایک بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی اعظم ہیں، ان کے کچھ شاگرد ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، اگر وہ کسی مسئلے میں
اپنے استاد سے استفسار کریں گے تو مسئلہ پوچھیں گے تو استاد کہیں گے کہ بھائی تم بھی تو پڑھے لکھے ہو، تم بھی تو جانتے ہو، تو کیا کہیں گے؟ حضور آپ فرما دیجیے۔ جبکہ علماء سے سوال کرتے ہیں اور ان کی فتاویٰ آج بھی موجود ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ جو لوگ حضور علیہ السلام پر علم غیب کے نہ ہونے کا، نفی کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے چھوٹوں نے ان کے بڑوں سے مسئلے پوچھے، یعنی چھوٹے علماء نے بڑے علماء سے سوال پوچھے، بڑوں نے جواب دیے۔ اب یہاں ایک شخص حضور سے پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور نے عاجزی اور انکساری کے معاملہ فرمایا کہ پوچھنے والے سے، یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی حضور علیہ السلام، ان سے زیادہ تو تم جانتے ہو، تم سوال کر رہے ہو، تم اللہ کی بارگاہ سے آتے ہو، اور یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ پوچھ رہے تھے اپنے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، وہاں جو لوگ موجود تھے ان کو سکھانے کے لیے پوچھ رہے تھے۔ تو ایک ہوتا ہے خود علم سیکھنا، اس کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے علم کو سکھانا، اس کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو سائل تھا، سوال کرنے والا تھا، یہ سیکھنے نہیں آیا تھا بلکہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سکھانے آیا تھا۔ تو سکھانے کے لیے اگر حضور یہ فرما دیتے اس تاریخ، اس سن، اس مہینے، اس گھنٹے، اس منٹ قیامت آئے گی، تو اندازہ کر لو کہ ہم انسانوں کا حال کیا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان شریف قریب ہے اور بعض لوگوں کے لیے عید قریب ہے، تو عید کے کپڑے بنتے ہیں، اس سے کہو گے تو عید کے کپڑے تو بناؤ، وہ کہے گا عید میں ٹائم کہے گا نا، کیونکہ جب جیسے جیسے رمضان شریف قریب آئے گا، رمضان شریف میں 10 دن رہ گئے، جلدی جلدی خرید دو، ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ میں رش پڑ جائے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ 10 دن ہی لے گا، سیے ہوئے نہیں، جلدی کر لو، عید تک کپڑے تیار ہونا چاہیے، بس صحیح ہوتا ہے۔ تو ہماری فطرت تو یہ ہے کہ جب ہمارے سر پہ آتی ہے تو ہم تیاری اس وقت کرتے ہیں۔ تو اگر قیامت کے دن کا معلوم چل جاتا تو یہ جو اب تک اللہ کے ولی بن کر دنیا سے پردہ کر گئے، یہ بھی قیامت کے انتظار میں اللہ کے ولی نہ بن سکتے۔ یہ کہتے ہیں قیامت میں تو بہت نہیں، زندگی گزارو یا شکر زندگی کرنی، تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ کے رسول نے وقت مقرر نہیں بتایا، اور پھر اللہ کے رسول کو اعتراض کیوں کرتے ہو؟ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کرو، اگر کرنے لائق کرتے ہو تو میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا ختم ہونے کے لیے کوئی دن وقت مقرر کیا نہیں ہے، فرمایا مستقر الہی، تم نے دنیا میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے۔ اللہ نے وقت نہیں بتایا تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ میں نے کہا نا قرآن مجید کا بیٹھو، بس وہی سے پتہ چل جائے گا۔ تم حدیث پر اگر اعتراض کرتے ہو حضور کو یہ غیر نہیں تھا، اس پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو میں دنیا میں ٹھہر رہا ہے مستقر الہی، ایک مقرر وقت میں دنیا میں رہنا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا اتنے مہینے، اتنے سال، اتنے دن اور اتنے دن قیامت آ جائے گی۔ تمام انسانوں کے لیے دعوت ہے، قرآن میں یہ تعلیم موجود ہے، انسان بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس تاریخ، اس مہینے، اس سال، اس گھنٹے، اس منٹ قیامت آ جائے گی، اس سے پہلے تیاری کر لو۔ قرآن میں لکھا ہے ایسا؟
نہیں لکھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پہلے اس آیت کا جواب دو، پھر اس حدیث پر آؤ.